آسان ناظرین کرام، 16 مارچ کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ نصف مہینہ گزر چکا ہے مارچ کا بھی جی، اور بڑے مشکل دن آنے والے ہیں۔ کورٹ پہ مقدمے ہیں جی، اور بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی گفتگو ہیں، نئے تجزیے ہیں، نئے اندازے ہیں۔ کہتے ہیں جی سونامی بھی رک گیا، طوفان بھی رک گیا، اب زلزلے بھی نہیں آئیں گے، انقلاب بھی نہیں آئے گا، اب کیا ہوگا؟ اور لوگ یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہی کنٹینیوشن تو نہیں چلے گی جو چل رہی ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کرتے ہیں بہت حساس سی بات، وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، یہاں تو وزیر اعظم کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ اب ان کو قربانی کا بکرا نہیں بنایا جا سکتا۔ یہاں وہ قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہاں انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ میں نے خود کو عوام کی عدالت میں پیش کر دیا ہے، یعنی ان کو یقین ہے کہ جب الیکشن لڑنا پڑا تو وہ الیکشن میں شکست نہیں کھائیں گے، جیتیں گے۔ ان کی پارٹی پھر آگے آ رہی ہے اور وہ بھی جیت رہے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ صاحب میں جو ہوں جیل کاٹ لوں گا، سزا بھگت لوں گا، خط نہیں لکھوں گا، کچھ کر لو خط نہیں لکھوں گا۔ انہیں کہا خط لکھنا آئین سے غداری کے مترادف ہے، اور غداری کی سزا پھانسی ہے، میں پھانسی سے ڈرتا ہوں، 6 ماہ کی قید، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جو مقدمہ مجھ پہ چلا رہے ہیں اس کی جو سزا ہے، اگر میں اس بات کو پہ عمل کر دوں جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں تو میری سزا تو اس سے کہیں بڑی ہو جاتی ہے، پھانسی ہو جاتی ہے۔ میں وہ نہیں کروں گا، یہ آئین سے غداری ہے، اور مجھے کچھ چپراسی سمجھا ہوا ہے کہ کہیں کہ ایڈوائس کے بغیر یا اس کے بغیر جو ہے خط لکھو۔ ایک طرح سے وہ کہا جا رہا ہے کہ تضحیق اڑا رہے ہیں کورٹس کی، عدالت عظمیٰ کی، اور مذاق کے لہجے میں بات کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری یعنی کہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ 19 کو انہیں جواب دینا ہے، پھر 21 کو جو پیش ہونا ہے۔ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا انداز کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پھانسی نہیں چڑھ سکتا بھائی، یہ غداری ہوگی۔ اگر انہوں نے کہا پارٹی کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا، کا پارٹی کی پیٹھ میں ہے کہ زرداری بے وفائی کا خنجر گھونپنے سے بہتر ہے سیاست چھوڑ دوں زرداری کے۔ کہتے ہیں میں زرداری کو میں کہہ سکتا ہوں یہ نہیں میں کروں گا، اور میں یعنی جو پہلے دن سے پالیسی ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے، وہ یہ نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ سزا بھگتنے کو تیار ہے، خط لکھنے کو بالکل تیار نہیں۔ اب اس کو کیا کہا جائے؟ مطلب عدالت کوئی بھی بندہ جو ہے اب اس کی دلیل دینا چاہے کہ عدالت کے حکم کے بعد وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہے، تو کسی کے پاس سوائے اس دلیل کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ عدالتیں صاحب جو وہ حد سے بڑھ رہی ہیں، عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ کہا جائے تو پھر آپ کہنا چاہیں تو کہہ لیں، لیکن ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عدالت کے فیصلے کے بعد آپ یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں۔ اوبائی وہ کہتے ہیں کہ اگر توہین عدالت کرنی ہے تو پارلیمنٹ پہ کیجیے۔ اچھا اب پارلیمنٹ پہ کیا جی کہ انہوں نے آئین پاس کیا ہے۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئین تو اس پارلیمنٹ نے پاس نہیں کیا، آپ پارلیمنٹ کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ وہ انہوں نے نقطہ یہ نکالا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کی ہے نا جی، اور 20 بھی کی ہے، 19 میں کی ہے، تو اگر یہ استثناء کا مسئلہ بڑا خراب ہوتا تو پارلیمنٹ اس کو چینج کر دیتی۔ چونکہ پارلیمنٹ نے چینج نہیں کیا اس لیے پارلیمنٹ فریق ہے، اور چونکہ پارلیمنٹ فریق ہے اس لیے آپ توہین پارلیمنٹ کر رہے ہیں، اور توہین پارلیمنٹ جو ہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اب پارلیمنٹ کے ساتھ اب یہ بھی ایک آج خبر ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آئینی ترمیم کرانے کے لیے کنونس کیا جا رہا ہے اپنے ساتھیوں کو، جس میں NRO کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل وہ پیرا نکال دیا جائے، اور دوسری بات میں کوئی ایسی پاس کر دی جائے جس کے ذریعے سے وزیر اعظم اس پوری سچویشن سے بچ جائیں۔ اچھا اس کا نقطہ نظر بنتا کیا ہے؟ وہ جو وکیل ہیں نا جی سوئس کورٹس میں پاکستان کے، ان سے پوچھا گیا، وہی سوئٹزرلینڈ کے ہی ہیں جی، کچھ نام بھی ہے ان کا، بھلا سا نام ہے، کون یاد کرتا پھرے، اپنے دماغ پہ بوجھ ڈالتا پھرے۔ تو انہوں نے کہا ہے صاحب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان لکھ دے تو مقدمہ کھل جائے گا، اور یہ وہ مقدمہ نہیں ہے جس کے لیے پابندی ہوتی ہے کہ اتنے ساتھ چلے گا، اتنے ساتھ نہیں چلے گا، مقدمہ کھل جائے گا۔ اگر مقدمہ کھل گیا تو اب کیوں نہیں کھلتا؟ ہونے کا پاکستان پوچھ سکتا ہے کچھ رقم جو ہماری $6 کروڑ پڑی ہوئی تھی وہ کہاں گئی، اور اگر وہ مقرر رقم وہاں سے شفٹ کر لی گئی ہے تو یہ ایک اور مقدمہ بن جائے گا، اور اگر رقم وہاں موجود ہے تو پاکستان اس کو سیز کرا سکتا ہے۔ اس وقت سوئس کورٹس اور عدالتیں جو ہیں وہ تحقیق اس لیے نہیں کر سکتی کہ پاکستان میں کرنے کے لیے ان کو اجازت نہیں ہے، یہاں آپ نے استثناء دے رکھا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، ورنہ تو یہ وہ بھی ایک سامنے آ گیا ہے۔
اور یہ بھی سامنے خورشید شاہ سے پوچھا کہ وزیر اعظم کیا؟ ہمارے ہاں تو 179 وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، کوئی ایک امیدوار تھوڑا ہے آپ بن رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت اچھی گیم کھیلی ہے، بہت اچھی اننگ کھیلی ہے، اگر وہ اننگ ان کی ختم بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جی۔ اب یہ ایک تاثر ہے پیپلز پارٹی کا کہ وزیر اعظم 4 سال چل لیے ہیں، بہت ہے۔ کل وہ تقریر کر رہے تھے بہاولپور میں، انہوں نے کہا یہ لوگ نہ سرائیکی صوبہ بننا دینا چاہتے ہیں نہ بہاولپور صوبہ بننا دینا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ تو بتائیں نا کہ آپ سرائیکی صوبے کے حق میں ہیں یا بہاولپور صوبے کے حق میں؟ مثلا میں بتا رہا ہوں میں بہاولپور صوبے کے تو حق میں ہوں، لیکن سرائیکی کا ایک بڑا صوبہ بنانا جو ہے اس کے حق میں نہیں ہوں، اور اس کی کئی وجہ ہیں کہ اس میں آپ پھر ایک نئی لڑائیاں شروع ہوں گی۔ ویسے تو سرائیکی صوبے کے اندر بھی لڑائیاں شروع ہوں گی، بہاولپور صوبے کے اندر بہاول نگر بہاولپور رحیم جار خان کے درمیان کسی تصادم کی مجھے توقع نہیں ہے، لیکن ملتان صوبہ اگر یعنی کہ سرائیکی صوبہ بن گیا، ملتان ہیڈ کوارٹر ہو گیا تو بہاولپور کا پورا ریجن بغاوت کرے گا ملتان ڈویژن کے خلاف، اور یہی نہیں ڈیرہ غازی خان والے کریں گے ملتان کے خلاف، مظفر گڑھ کریں گے۔ یہ ایک اور وہاں ایک فنامنا ڈیولپ ہوگا، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ ویسے ابھی ایک اور کام کیا ہے جی، لاہور ہائی کورٹ کے 3 نئے بینچ اناؤنس کیے ہیں، سرگودا کا کیا ہے، فیصل آباد کا کیا ہے، سمری بھیج دی، اور ساہیوال کا کیا ہے۔ ساہیوال تو میں بہت خوش ہوں جی، وہ ڈسٹرکٹ تھا جی، کیا ڈسٹرکٹ تھا، اوکاڑا پورا ڈسٹرکٹ اس میں شامل تھا، پاکپٹن پورا ڈسٹرکٹ اس میں شامل تھا، کچھ حصہ ویاڑی کا بھی اس میں شامل تھا۔ اب اس کو 3 ڈسٹرکٹ میں کاٹ کے اس کو بنا دیا گیا ہے ڈیو، اور ڈیو تو بنا دیا گیا ہے لیکن کنٹونمنٹ بنی ہوئی ہے اوکاڑے میں، اور اب وہ ٹھاٹ باٹ وہ یونیورسٹیاں کالج بننا تھا وہاں کے فیوڈلز۔ مجھے ایک بڑے انلائٹن پڑھے لکھے فیوڈل نے یہ بات اس زمانے میں کہی، فیوڈل ہی کہہ سکتا ہوں، زمینداری خاصی تھی، انہوں نے بات کی، میں نے ان سے پوچھا، میں ان کو چچا ہی کہتا تھا اور بڑے ہمارے ان سے پیار کا تعلق بھی تھا، کہ بھی انہوں نے کہا ہاں یونیورسٹیاں یہ بننے والی تھی، ایک میڈیکل کالج بھی، تو ہم نے بند کرا دیا۔ کیوں کروا دیا؟ کہنے لگے یہ لڑکے وڑکے باہر سے آ جاتے ہیں پھر گند پھیلاتے ہیں شہروں میں، ہماری تہذیب اور کلچر خراب کرتے ہیں۔